بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں کچھ ایسی باتیں کرنے آ رہا ہوں کہ جن کو شروع سے لے کر آخر تک سننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی جو احباب دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بعد کے اندر بھی ہمارے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر، چاہے فیس بک کے اوپر، چاہے یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ بسا اوقات ہم باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بات کا مفہوم سمجھنے کے بجائے اپنے مکتب کی بات کو نکال کے اس سے بسا اوقات فتنہ و فساد برپا کرنے کی کچھ لوگ کوشش کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نہ تو فتنہ و فساد کو پسند کرتا ہے، نہ ہی فتنہ فساد پھیلانے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ تو آج کا موضوع، آج کا ٹاپک بہرحال ایک حساس ٹاپک ہے، اور اس کے حوالے سے بات کو سمجھنا اور اس بات کا جو مقصد ہے اس کی تہ تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور آج خاص طور پہ امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، اور اس میں سے بھی پھر ہم جو اردو بولنے والے ہیں، چاہے ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، وہ ہندوستان سے ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہے، جہاں جہاں پہ بھی اردو بولی جاتی ہے، ایون افغانستان کے اندر بھی جو اردو سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر بہت ساری خاص چیزیں ہیں اور سبق ہیں، کیونکہ ہم سار کا کلچر بھی بہت ساری کئی چیزوں کے اندر ایک جیسا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے سوچنے کا انداز بھی ایک جیسا ہے۔ مسلمان وہ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، وہ ہندوستان کے اندر ہو، بنگلہ دیش کے اندر ہو، افغانستان کے اندر ہو، یا یہاں برطانیہ یورپ کے اندر جہاں کہیں بھی رہ رہا ہے، اس کے سوچنے کی بہت ساری چیزوں کے اندر مماثلت ہوا کرتی ہے۔ پچھلے دنوں یہاں فرانس کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو کہ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس کے اندر سرکاری سطح پہ ایک حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کی دل آزاری کی کوشش کی گئی۔ بعد میں مسلمانان عالم نے ان کا بائیکاٹ کیا، اور پھر وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور بعد کے اندر کچھ اس حوالے سے اپنی وضاحتیں بھی صدر پیش کرتا رہا وہاں کا۔ لیکن وہ تمام واقعہ افسوسناک بھی تھا، شرمناک بھی تھا، غیر اخلاقی بھی تھا، غیر انسانی بھی تھا، اور اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور بھرپور طریقے سے مذمت کی بھی جانی چاہیے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ پاکستان کے اندر بھی پیش آیا ہے، اور یہ شاید کل پرسوں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ واقعہ بھی انتہائی شرمناک ہے، انتہائی افسوسناک ہے، اور انتہائی غیر انسانی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے۔ مگر اس کے حوالے سے ہم بسا اوقات اس طرح سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم مختلف اس کے لیے حوالے اور مختلف اس کے حوالے سے اپنے آراء نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف تجزیے، مختلف توجیحات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ جس طرح سے ظلم و زیادتی کہیں پر بھی ہو، نا انصافی کہیں پر بھی ہو، اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف آپ کو بات کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اگر دین کے نام پہ ہو، اگر اسلام کے نام پر، اگر کوئی اللہ کا نام لے کے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ظلم و ستم کرے، تو اس کے خلاف تو آواز بلند کرنی ضرور بنتی ہے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کے اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ کے اندر بالکل انسان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک شخص وہ بینک کے اندر ملازم ہے، اور اسی بینک کے اندر اس کا جو ایک طرح سے باس ہے، بینک مینیجر ہے، وہ وہاں پہ موجود ہے، اور بات کچھ انبن ہو جاتی ہے، اور وہ شخص اس کو گولیاں مار دیتا ہے، اور باہر آ کے وہ نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تو گستاخ رسول تھا، اور لوگ اس کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے اچھل رہا ہے، اس طرح سے نعرے لگا رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا مارکہ فتح کر کے آ رہا ہو، اور لوگ اس کے حوالے سے ارد گرد جھوم رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں، اور پھر وہ پولیس اسٹیشن پہ جا پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پہ اس کو چائے پلائی جاتی ہے، اور پوچھا جاتا ہے بھئی گستاخی کی کیا تھی، کیونکہ اب اچھا یہاں پر بھی ایک بڑا پوائنٹ ہے، ایک تو یہ کریٹیکل، ایوری پوائنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اس کے اندر جو یہاں تک ہم یہ کہتے ہیں نا بھئی گستاخی کی کیا تھی، بالکل اس پہ بھی بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے بھی اگر یہ بھی نہیں بھی ہے، بھئی کی تھی کیا تھا، وہ ایک بات کی بات ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایک ریاست، ایک اسلامی مملکت کے اندر، اس کے اندر قوانین بھی موجود ہیں، مختلف لا بھی موجود ہیں، آپ کسی کو بھی
آپ ناحق قتل کر دیں. کسی نے اس طرح سے کسی کو اختیار نہیں دیا ہوا، کیونکہ اگر یہ اختیار اوپن ہو جائے اور بسا اوقات ہم جذبات کے اندر کر دیتے ہیں تو پھر کسی کی بھی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. جبکہ اسلام وہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت دینے کے لیے تو آیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ شہر حرام ہے، بڑا حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ جو مکہ ہے، یہ جو سرزمین ہے، یہ بڑی حرمت والی سرزمین ہے. اے کعبہ تو بڑا حرمت والا ہے، لیکن ایک انسان کی حرمت اللہ کے ہاں، ایک مسلمان کی جان کی حرمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. اس قدر ایک انسان کی جان کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. بار بار مختلف جگہ پہ فرمایا کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے بغیر کسی وجہ کے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. وجہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب ریاست ہے تو وہاں پہ جا کے اس کے اندر جا کے عدالت کے تحت جا کے قانون کے تحت جا کے اس کو قتل کیا جائے، نہ یہ کہ یعنی عدالتی کاروائی کے مطابق جو اس کی سزا بنتی ہے وہ اس کو دلائی جائے، نہ یہ کہ کوئی انسان اپنے ہاتھوں کے اندر قانون کو لیتے ہوئے کوئی عمل اٹھا رہا ہو. بار بار مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اس کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے. اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا تو اس نے ایسے ہی ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اب وہ شخص وہاں پہ چائے کی پیالی لے کے بیٹھا ہے اور وہ بات کیا کر رہا ہے کہ میں نے اس وجہ سے اسے قتل کر دیا. وہ گستاخ رسول تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام وہ تو اللہ کے محتاج ہوتے ہیں اور سنتوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے اسے قتل کر دیا. العیاذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اس طرح کے معاملات کے اوپر اگر گستاخی رسول کے فتوے لگا کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کے بعد پبلک اٹھانا شروع کر دیں بغیر سوچے سمجھے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ دین وہ امن کا دین ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین محبت کا دین ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا دین آشتی کا، سکون کا، پیار کا دین ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی اٹھ کے بستی کی بستی جلا دیتے ہیں جی انہوں نے گستاخی کی تھی. لوگ زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں کہ جی گستاخی کی تھی. آپ کسی کے اوپر گولی چلا دیں گستاخی کی تھی. میں نے اسی دوران ایک اور ویڈیو نظر سے گزری، کوئی غیر مسلم پاکستان کے اندر ایک کمیونٹی کے فرد، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا تو وہ دوسرے کو کہتا ہے، اسے گالی دے کے کہتا ہے اس کے اوپر توہین رسالت کا مقدمہ کیوں نہیں چلاتے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری کمیونٹی، ہماری سوچ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی ذاتی خواہشات، اپنی ذاتی نفرتوں، اپنے ذاتی معاملات کے حوالے سے اپنی دلی تسکین کے لیے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں خوف نہیں آتا کہ اصل گستاخی تو ہم کر رہے ہیں کہیں پہ. اور پھر اس کے بعد اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی آپ نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی. ہمارے ہاں باقاعدہ فتوے اس کے اوپر بھی موجود ہیں، کیجئے ان فتووں پہ بھی پھر عمل شروع کر دیجئے. وہ کہے جی آپ نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آپ گستاخ ہیں، آپ اس کو وہ دو چار اٹھ کے اسے بھی مار دیں، تو پھر تو کہیں پر بھی دروازہ بند نہیں ہونے والا. ہمیں اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا. اور پھر یہ ایک ایسا سبق ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس کے اندر علماء کرام وہ بھی یقیناً اس حوالے سے اپنی بھرپور آواز بلند ہونی چاہیے تھی، جس طرح سے اس طرح سے ہوئی نہیں. اور یقیناً اس کے حوالے سے عوام کو بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، چونکہ چنانچہ کے بغیر. اگر ہم اس معاملے کے اندر بھی اور ایسے معاملات کے اندر بھی، کیونکہ یہ ایک مثال ایسی سامنے آ گئی ہے، ورنہ بہت سارے بسا اوقات ایسا معاملات کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے اوپر، وہ کسی کا دماغ خراب ہے، وہ ذہنی مریض ہے، اس کے شواہد موجود ہیں کہ وہ بندہ ہے ہی پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، وہ کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، آپ اسے گولی مار دیتے ہیں، اسے سارے ہار پہنانا شروع کر دیتے ہیں، اسے سارے گلے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بہت بڑا تو نے کام کر دیا، دین کی خدمت کر دی، اللہ کے دین کی خدمت کر دی. نماز روزے کا اسے پتہ نہ، اسے بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے پہلے دو کلمہ شہادت بھی صحیح طریقے سے نہ آتا، لیکن وہ ہیرو بن جاتے ہیں. وہ قوم ایسے لوگوں کو ہار پہنانا شروع کر دیتی ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں بھائی ایک بھی ہیرو بنا، دوسرا بھی ہیرو بنا، تیسرا بھی ہیرو بنا، ہیرو بننے کے لیے آسان ہو گیا کہ آپ جس کو بھی چاہیں آپ اس کو قتل کرتے چلے جائیں. اور دین کے نام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت والی ذات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں تو اللہ رب العزت نے بلند کی ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا.
میں ہمیشہ اس حوالے سے یہ بھی ایک دیکھیں نا کہ جو لوگ پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے فتوے بلند کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بک گئے ہیں، آپ نے فلاں کر دیا. بھائی آپ خود، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ وہ آپ عوام کو، بھولے بالے سادہ لوگوں کو، ان کے جذبات کو بھڑکا کے تو آپ اس سے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں. کبھی اپنے بیٹے کو بھی ذرا آگے کیجئے، کبھی خود بھی ذرا آگے تشریف لے جائیے. اس معاملات کے اندر اس کے بجائے ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کے اندر جو ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اس کے مطابق اگر لے کے چلیں گے تو یہ معاشرہ سکون کا معاشرہ بنے گا. ورنہ یہ بے سکونی، ورنہ یہ جو ایک آگ ہے، یہ آگ بھڑکتی چلی جائے گی. یہ تو تھوڑی سی ایک چنگاری جلنے کی ضرورت ہے. کہیں پر بھی کوئی بھی اس کو تھوڑا سا بلند کر دیتا ہے اور معاملات کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں. یہاں پر ہالینڈ کے اندر ایک شخص کہ جس نے ایک پوری ایک مووی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے وہ بنائی اور بڑا اس کے اوپر فساد ہوا اور بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے. بڑی دل آزاری کا معاملہ تھا، بڑی ہی تکلیف دہ معاملہ تھا اور اس کے اوپر ملینز آف ڈالرز لگے کہ اس کا سر قلم کر دینا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے. اور وہ اسی طرح سے ایک اور ڈچ پارلیمنٹ تھا کہ جو یہاں تک کہا کرتا تھا کہ اسلام از اے لائی اینڈ قرآن از اے پوائزن، اور اس کے حوالے سے بھی شدید قسم کی نفرتیں موجود تھیں. ایسی بہت ساری دیگر مثالیں موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کے سروں پہ ان کو ختم کرنا. انہوں نے باقاعدہ بات کے اندر اسلام قبول کیا. جب اس نے مزید وہ جو ڈچ پارلیمنٹ ہے اس نے ریسرچ کی، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہاں پر ہمارے اس ملک کے اندر برقعے کے اوپر پابندی ہو، مساجد کے اوپر پابندی ہو، یہاں پہ اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو، اگر بہت ضروری ہو تو انتہائی کم مقدار کے اندر، ورنہ یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے ہماری کمیونٹی کو. وہ بعد کے اندر وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے. اسلام قبول کیا اس نے اور پھر وہ کیا، اس نے ریسرچ شروع کی. اس نے مزید اسلام کے خلاف کتاب لکھنا چاہی اور اس کے اوپر اس نے ریسرچ کرتے کرتے بالآخر اس نے اسلام، وہ پورا ملک حیران تھا کہ یہ ہو اسے کیا گیا. اسی طرح سے ایک وہ دوسرا جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس نے اس قدر بڑی جسارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوری ایک مووی تیار کی، وہ بعد کے اندر اسلام قبول کرتا ہے، پوری فیملی کے ساتھ وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرتا ہے، اسے غلاف کعبہ کو سینے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمارے لیے لے کے آئے وہ دین رحمت ہے. ہاں انسان، ایک مسلمان، اس کے جذبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اسم مبارک کے ساتھ وابستہ ہے. ہاں جہاں پر کوئی اگر پوری ایک طریقے کے ساتھ، ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک پوری کمیونٹی، کوئی پوری حکومت، کوئی پوری ایک ریاستی دہشت گردی کسی صورتحال ہو، اسلام کے خلاف ہو، مسلمانوں کے مخالف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، تو اس کے حوالے سے بھرپور آواز بلند کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا حق ہے، ہر باشعور انسان کا حق ہے کہ وہ ایسی دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، آپ کس طرح سے اس کو اس طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری کر سکتے ہیں، ان انسانوں کی دل آزاری کر سکتے ہیں، اس کا کسی کو حق نہیں ہے. مگر دوسری طرف ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بہت ساری دیگر، میں ابھی اور بہت ساری چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ پھر معاملہ بات کہیں سے کہیں اور جا کے نکل جاتی ہے، لیکن کچھ حقیقتیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جن کے اوپر ہم بسا اوقات پردہ ڈالتے رہتے ہیں، انڈر دا کارپیٹ وہ چلی جاتی ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی انسان وہ شش و پنج کے شکار ہو جاتا ہے کہ ایک اور نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. لوگ اس حوالے سے اپنے مفاہیم نکال کے، اپنی سوچ نکال کے، اپنے انداز نکال کے وہ اس کے اوپر فتوے جڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اس کے اندر تو یہ ہو گیا، یہ تو دین اسلام کی حکم یہ ہے. آج کل تو میں نے وہ دیکھا ایک بہت بڑی ہمارے یہاں پاکستان کے اندر ایک ایسی ایک جماعت ہے کہ جو جن کا کام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کو عام کرنا ہے، جن کا مقصد مشن ہی یہی ہے، اور وہ ہر طرح کی سیاست سے دور رہتے ہیں، ہر طرح کے معاملات سے دور رہتے ہیں. ان کے اوپر بھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ گستاخوں کے حوالے سے ان کا رویے بڑے نرم ہیں، یہ کیوں نہیں آگے بڑھ کے یہ بھی کہتے ہیں یہ ختم کر دو، مٹا دو. اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹس چل رہی ہیں. اور اس طرح جو جہاں پہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر عبداللہ بن ابی جیسا وہ منافق شخص کہ جس نے مدینہ طیبہ کی، آپ کہیں گے نا مکہ کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ابو لہب، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، عتبہ شیبہ کا کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن جب تک وہ جہاد کے اندر، جب تک وہ میدان جنگ کے اندر سامنے نہیں آئے ان کو کچھ نہیں کہا گیا. معاذ اللہ ابو لہب نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے اس لیے ہمیں بلایا تھا. اس قدر جسارت، اس قدر گستاخی، کوئی کتنی آوازیں کس رہا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی مدینہ طیبہ کی جو ریاست ہے وہاں پر عبداللہ بن ابی جیسا منافق اس نے کہا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ بہت جلد عزت والے لوگ ان ذلیلوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے، آپ کی شخصیت مبارکہ کے حوالے سے اس نے یہ کہا کہ ہم ان سب کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ایسا شخص اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی عزت ہے، عزتیں تو اسی کی ہیں جو ان کے ہو گئے، جو ان کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزار کے اللہ رب العزت انہیں اس دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی عزتیں نوازا کرتا ہے۔ تو ایسا شخص، اور اس کی اور بھی بہت ساری سیرت طیبہ کی اندر مثالیں موجود ہیں کہ جس سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حوالوں سے دل آزاری کی، مگر جب وہی شخص اس دنیا سے جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کے اندر اس کو کفن دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے رہ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کیجیے، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش طلب کیجئے نہ کیجئے، اللہ رب العزت ان کو نہیں معاف کرے گا، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو بھی اللہ رب العزت انہیں معاف نہیں کرے گا۔ بعض روایات کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ ان کے لیے بخشش طلب کروں گا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وہ دین رحمت ہے، وہ طائف کے میدان کے اندر جہاں پہ آپ تشریف لے کر گئے، کیا کچھ ظلم و ستم انہوں نے نہیں کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے رہے کہ اے الہ العالمین میری قوم کو ہدایت عطا کر دے کہ انہیں خبر نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اس دین کے پیغام کو آگے لے کے چلنے والے ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو مارنے، ختم کرنے، جلانے، مٹانے سے نیچے بات نہیں ہوتی، اور اسی کو ہم عشق محبت کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر بعد کے اندر ساتھ دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو دین امن ہے، اسلام تو دین محبت ہے۔ بالکل اسلام کے اندر غیرت بھی ہے، اسلام کے اندر دین کی حمیت کا عنصر بھی موجود ہے، اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی وابستگی بھی موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی کے اندر انسان اس وابستگی کا اظہار کرے، تو یہ آج کے اس دور کے اندر بھی خاص طور پہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے بھی ایک انتہائی اہم ایک ٹول ثابت ہو سکتا ہے۔ وگرنہ ہوتا کیا ہے، اب اس طرح کے جو واقعات ہوا کرتے ہیں اس کے اندر آپ دوسروں کو موقع دے دیتے ہیں، مزید موقع دیتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو کہتے ہی یہی ہیں، اب مزید ایک وہ تمام لوگ کہ جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی پیغام کو، وہ اسلام کے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اتارا، وہ دین متین کہ جو اللہ رب العزت نے انسانیت کے مسائل کا حل کرنے کا ایک ذریعہ رکھا، آپ دنیا کو وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادھر سے ایسے لوگ اٹھ کے اور پھر ان کے جذبات کو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات اس کو سیاسی رہنما یوز کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات مذہبی رہنما یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر بعد کے اندر سبھی شیر و شکر بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کسی کی تقریریں سن کے اپنے اقدامات کر لیے، اور بعد میں جو مقرر صاحب تھے انہوں نے کہا جی ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو اگر وہ دین کے احکامات کے مطابق چلے، اور جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اسلام وہ اعتدال کا دین ہے، وہ اعتدال کا دین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان لوگوں کی بات سنو ہی نہیں کہ جو اسلام کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی ہلکی بات کرتے ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو، وہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں، ان کو آپ اس طرح سے اگنور کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو گالی مت دو کہ وہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے۔ اور اسی طرح سے اس کے ایک حالیہ دنوں کے اندر ہماری مثال جو نیوزی لینڈ کے اندر جب وہ واقعہ پیش آیا تھا، تو وہاں کی وزیر اعظم نے وہ جو قاتل تھا اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا، اور اس طرح سے اس کو اب کوئی بھی اس کے نام سے واقف تک نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کے کہ جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کو اس قدر بڑھا چڑھا کے پھر وہ آگے تک لے جاتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے کسی کمیونٹی کے لیے ہیرو بن جاتے ہیں، اور ایسے لوگ چاہتے ہی ہیں۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنی ہے، اور یہ جو اس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں اور اس کی جو ڈیٹیل ہے جو بعد کے اندر آ رہی ہے، چونکہ اس کے حوالے سے پوری تحقیق نہیں ہے تو میں مزید اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا، مگر وہ تو اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے
کہ کس طرح سے اپنے ایک ذاتی اختلاف کے لیے، اپنی ایک کسی پسندیدہ شخصیت کے لیے اس کے حوالے سے کوئی بات کہنے پہ آپ کسی کو قتل کر دیں، ایک ایسے شخص کو کہ اس کی ماں گھر کے اندر بچوں کو پڑھاتی ہو، اور آپ اس کے اوپر یہ آوازیں کسنا شروع کر دیں کہ یہ تو دین والا ہی نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں اس کا فلاں کسی سے تعلق تھا، اور یہ اور وہ، اور پھر لوگ اس کے لیے نعرے بلند کر رہے ہوں، تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہوتی ہے۔ اس طرح کی سچویشن سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے کہ جب قوم بھی اور ملت کے رہنما بھی بغیر کسی چون چرا کے ایسے واقعات سے، اور وہ واقعات کسی کے بھی خلاف ہوں۔ اس بندے کی تو ہم مثالیں نکال کے دکھاتے ہیں نا کہ اس نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فیس بک سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو اس کی مثالیں خدا نہ خواستہ اگر اس کی فیس بک پہ ایسی کچھ نہ ہوتی، کوئی گواہیاں نہ ہوتی، تو بھی کیا دلیل تھی؟ اس بندے نے تو کہہ دینا تھا کہ بھئی یہ ہے اسی طرح تھا، میں نے تو اس کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح اگر معاملات چلنا شروع ہو جائیں تو پھر کسی کی بھی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پر یہی ایک بہت بڑا درس، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جس سے اگر ہم سیکھیں تو ہمیں اس کے اندر اپنے معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر جو ریاست مدینہ قائم فرمائی، اس کے اندر جو ماحول آپ نے فراہم کیا، اس کے اندر آپ نے تمام مختلف مذاہب کے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو ہر طرح کی اپنی مذہبی آزادی آپ نے مرحمت فرمائی، اور ایون دوران جنگ کے اندر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کہیں پر جاتے ہیں، جنگ ہو رہی ہو، اس کے دوران بھی اگر کوئی شخص اپنی عبادت گاہ کے اندر عبادت میں مصروف ہے، وہ چاہے کسی کلیسا کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور عبادت گاہ کے اندر ہو، آپ نے اس کو بالکل نہیں چھیڑنا، اس کو ستانا نہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ میدان جنگ کے اصول مختلف ہوا کرتے ہیں، اور عام حالات کے اندر ایک انسان کو اس طرح کے معاملات کے اندر اگر وہ قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لینا شروع کر دے اور قوم ایسے لوگوں کو ہیروز کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دے۔ ہمارے یہاں لوٹن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، بالکل ختم ہو رہا ہے پروگرام پہلا حصہ، تو میں وہ بھی ذکر کر دوں۔ وہاں ایک مسجد کے اندر ایک شخص گیا اور اس نے جا کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اسے کہا کہ بھئی یہ کیا، بعد کے اندر جب اسے پکڑا گیا تو اسے کہا بھئی یہ کیوں کیا تم نے، اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا مجھے جیزس اس لیے پانے، وہ خواب کے اندر آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جا کے اس کو مارو، اور میں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ایسے شخص کو اگر کمیونٹی ہیرو بنا دے کہ جی اسے تو جیزس پیس بی اپان ہم، وہ خواب کے اندر آئے اور انہوں نے آ کے اس کو یہ حکم دیا ہے، تو یہ تو ہمارا بہت بڑا کوئی رہنما ہے، بہت بڑا ہمارا ایک لیڈر ہے، اور بہت بڑا ہمارا ہیرو ہے، تو کیا اس سوسائٹی کی سوچ بن جائے گی؟ اسی طرح سے ہماری طرف بسا اوقات کئی لوگ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک، وہ اسم مبارک، وہ عظیم ہستی کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، جنہیں اللہ رب العزت نے شرف معراج سے نوازا، جنہیں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء والمرسلین بنایا، ان کا عظیم اسم مبارک ہم اپنے بسا اوقات گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اصل گستاخی تو یہ ہے، اصل توہین تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک خوبصورت پیغام، اس کے اوپر ہم اپنے عمل کے ذریعے اس کو مسخ کرنے کی کوشش کریں، تو یہی در حقیقت گستاخی بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ کی اطاعت نصیب فرمائے کہ اسی کے اندر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ جو اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، ساتھ ٹاپک پہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ آج بہت سارے احباب نے دعاؤں کے حوالے سے درخواست کر رکھی ہے کہ جو خاص طور پہ ان دنوں کے اندر، ان حالات کے اندر اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں کرونا کے حوالے سے، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اس میں ہمارے بھائی عبد الماجد
وہ بیمار ہیں. اسی طرح سے سسٹر عائشہ ان کی والدہ صاحبہ انہوں نے دعاؤں کی درخواست کر رکھی ہے. جتنے بھی اور دیگر تمام احباب آپ ناظرین میں سے جو جہاں کہیں پر بھی اس وبا کا شکار ہے, اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے اور پوری انسانیت کو اللہ کریم جلد سے جلد اس وبا سے نجات عطا فرمائے. اس کے علاوہ ناظرین کرام, ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے خاص طور پر لاہور کے بلکہ وہ جہاں پہ بھی وہ واقعہ ایک گارڈ کے حوالے سے جو پیش آیا ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے, اور وہ ایک بے اعتدالی ہے. اور اسی بے اعتدالی کو اسی لیے میں نے کہا شروع سے لے کے آخر تک جب ہم اس بات کو سنتے ہیں تو پھر بہت ساری جو ہے وہ انسان غلط فہمیوں سے بچ جاتا ہے. تو اس کے اندر جو اسلام ہے وہ ہمارا ایک دین اعتدال ہے. اس کے اندر ہمیں جو اعتدال کا درس دیا جاتا ہے اپنے عبادات کے اندر بھی, اپنے معاملات کے اندر بھی. تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک کا اظہار کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کی اتباع, آپ کی اطاعت, ورنہ زبان سے کہنا اور اس کے حوالے سے جس بات کا اظہار کرنا وہ ایک چیز دیگر است. اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر اتباع کا عمل بھی ساتھ شامل ہو جائے, کچھ لوگ ہیں ہمارے ہاں افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا تذکرہ کرنا, آپ کی عظمتوں کا تذکرہ کرنا, آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا, آپ سے محبت کا تذکرہ کرنا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اتباع وہی کافی ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری طرف ایک انتہا یہ ہے کہ بندہ کہے کہ بس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر لی جائے, محافل کا اہتمام کر لیا جائے, کچھ دیگر اس طرح کے مختلف معاملات اس کے اندر ایک اظہار کر دیا جائے اپنے جذبات کا, وہ کافی ہے. اتباع کی اس کے اندر اتنی اہمیت نہیں ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حیات مبارکہ کے اندر دونوں چیزیں نظر آتی ہیں, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین مبارکہ ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے. آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک وصف جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ممتاز کرتا ہے وہ آپ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور اس محبت کے اندر اطاعت کا عنصر وہ بھی ساتھ ساتھ اسی طرح سے موجود ہے. محبت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی گئی اور آپ نے اس کے حوالے سے اپنی آواز بلند کی, اور بلکہ جب آپ نے جا کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا بالکل ابتدائی اسلام کے اندر, اور صحن حرم کے اندر آپ نے لوگوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلایا تو اس کے اوپر آپ کو زود و کوب کیا گیا, آپ کو مارا پیٹا گیا. تو جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے, جب آپ اس قدر آپ زخموں سے چور چور ہیں کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں, جب ذرا سا ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال آپ یہ نہیں کرتے کہ میری صحت کیسی ہے, میں کہاں پہ ہوں, کچھ دوائی کے حوالے سے, کچھ علاج کے حوالے سے, آپ یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, آپ کہاں پہ ہیں. اور پھر جب تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لی آپ کو چین نہیں آیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو دیکھ لیا تو سبھی دکھ, سبھی مصیبتیں وہ سکون کے اندر اور چین کے اندر تبدیل ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اطاعت کا عالم ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ نے اسلام قبول کیا, جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس 40-45 ہزار سے زائد درہم و دینار موجود تھے. یہ ایک پہلو ہے. اس کے علاوہ دیگر پہلو وہ بھی ساتھ ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہزارہ درہم و دینار آپ کے پاس موجود تھے, مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ کے اندر انتہائی شدید بھوک کے عالم میں آپ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کھانے کے لیے بھی پاس کچھ نہیں ہوتا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں. وہ پورا واقعہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو آپ نے اپنا سارا کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے وقف کر دیا, اور وہ آپ کے چاہے آپ کے عبادات کے حوالے سے ہو, عبادت کا عالم یہ ہے, اس کے اندر سرور اور گداز کا عالم یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس محبت کے اندر جس طرح سے, اور پھر آپ کے اس بتائی ہوئی تعلیمات کے اندر جس طرح سے نماز کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں, جس طرح سے آپ
اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ دیگر لوگوں کو اسلام کے قریب لے آئے گا، ان کو اس کے اندر داخل، تو لہٰذا آپ کی آواز کو بند کرنے کی اور اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اس کے اندر یعنی ہر حوالے سے وہ اطاعت بھی نظر آتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کے اندر اور محبت کے جذبات وہ بھی اسی طرح سے نظر آتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں ساتھ ساتھ نصیب فرمائے. بس کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر میں سوالات کے کچھ جوابات باقی ہیں وہ بھی شامل کر لیتا ہوں. جی امام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امام صاحب، میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں کروڑوں درود و اسلام، ان کی موضوع سے علاوہ کوئی بات میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی بالکل بالکل پوچھیے گا. جی امام صاحب، میرا نام کنیز فاطمہ ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں جو کہ اچھے ہیں، لیکن ان میں ایک بچے نے مجھے بہت دلی دکھ اور رنج پہنچایا ہے. تو ابھی میں نے اپنی ول بنانی ہے، تو کیا میں اسے اپنے ورثے میں سے آگ کر کے جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے بچوں کے نام کر سکتی ہوں؟ اچھا، تو کیوں اس بچے کے ساتھ کیوں آپ کا اتنا وہ دل آزاری کا معاملہ ہے؟ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی ہے، میرا اتنا دل دکھایا ہے کہ اب میں اس کا حصہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر یا کسی اور بچے کو نہیں دینا چاہتی، لیکن اسے دینے کو میرا دل نہیں کرتا. اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کے بچوں کے نام کر دوں. جب اس کے بچے 21 سال کے ہوں تو جو ان کی ماں کا حصہ میری طرف بنے وہ میں انہیں دے دوں، لیکن اسے دینے کو میرا دل نہیں کرتا. اس نے میرا بہت دل دکھایا. اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرمائے اور آپ کا فرماندار بنائے اور رب تعالیٰ آپ کے سایہ اپنے بچے پہ قائم و دائم رکھے. جی میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب جی جی فرمائیے. وہ 100 یورو دی میں ڈونیٹ کیتی تھی، لیکن میں نہیں پتا تھا، میں پہلے بھی کیا تھا کہ میں وہ ویسٹ یونین بینک کے ذریعے کر سک جائیں گے منی گرام دے، میں کوئی نمبر ملے گا وہ میں دراز 100 یورو رکھ دیتا ہے. اچھا جی چلیں، وہ آپ کو احمد شاہین صاحب وہ انشاءاللہ بتا دیں گے، آپ ان سے بات کر لیجئے. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیان آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہن المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی اپیل ہوئی تھی 30/11/20 کو، تو میں نے ان کے بینک لائٹ بینک کے اکاؤنٹ کو 540 پاؤنڈ سے کریڈٹ کر دیا ہے. میں نے اور میری فیملی کی طرف سے ایک بچہ حافظ قرآن 3 سال کے لیے 540 ماشاء اللہ جی، اللہ کریم اسے قبول کرے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور اس وقت ہم ظاہر ہے یہ ایک جو اس وقت جستجو کا پروگرام ہے یہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کے ان ڈونیشنز کو قبول فرمائے. وہ مختلف آرگنائزیشنز یہاں پہ آتی ہیں کے سامنے، وہ اپنے مختلف پروجیکٹس رکھتے ہیں، آپ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میں نے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ آن لائن جو جمعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنی ہے کہ بس ہو گیا؟ اچھا چلیں میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی. آن لائن جمعے کی کیا صورت کس طرح سے کرتی ہیں آپ؟ آج نا میرے ہسبینڈ انہوں نے جمعہ پڑھا نا گھر میں، کہہ رہے تھے لندن سے نا وہ یعنی کہ مولوی صاحب پڑھا رہے تھے نا، تو ادھر سے وہ یعنی کہ انہوں نے کیا ہوا تھا تو ادھر جمعہ پڑھا، انہوں نے جمعہ پڑھایا انہوں نے نا آن لائن ہی. ہم ادھر رہتے ہیں نا برمنگھم والی سائڈ پہ رہتے ہیں ہم. اچھا جی، تو ادھر سے انہوں نے وہ پڑھا انہوں نے نا. پھر انہوں نے کہا کہ اب صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ جمعہ تو انہوں نے پڑھا دیا سے آن لائن نا، تو اب میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ آن لائن حج یا عمرہ کی طرف بھی جا رہے ہیں.
اس پہ مزید انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے کچھ سوالات کی طرف اس سے پہلے بھی وہ سیاست ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی آپ نماز جو فرائض ہیں ان کو تو ادا کرتی ہیں، مگر اس کے علاوہ اگر قرآن حکیم کی جب تلاوت کر رہی ہوتی ہیں یا نوافل پڑھتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، مطلب نیند آ جاتی ہے. سم ٹائم کافی دیر تک پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں مگر اکثر نیند آ جاتی ہے. کافی دیر قیام کی کوشش کرتی ہیں مگر قیام نہیں ہو پاتا، پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو کہیں اس طرح سے ثواب کے اندر کوئی کمی تو نہیں آتی، یا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. یہ جو دین کے احکامات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان دین کے احکامات کے اندر ہمارے لیے آسانی رکھی گئی ہے، اور وہ چیزیں جن کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو ان کا دوسرا پہلو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے. اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ ایون لیٹ کے اشارے کے ساتھ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، آپ اس کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. تو جو اسلام کے اندر جو آسانی ہے، اسی طرح سے آپ اگر سفر کے اندر ہیں تو آپ اس کے اندر قصر کریں گے. لیکن خود کو مشکل کے اندر ڈال کر عبادت کرنا یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. آپ اتنا کریں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کی وسعت سے زیادہ اللہ رب العزت انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو آپ خود پہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ مزید اس حوالے سے میں کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں. کالرز ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیہ صاحب جی، کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی مجھے نماز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جو عمری قضا نمازیں ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ قضا کی جا سکتی ہے، یا کہ اکٹھی بھی ایک دن میں 5 پچھلی کر لیں، یا ظہر یا ایک دن میں 10 کر لیں جتنی طاقت ہمت ہے، یا کہ ہر نماز کے ساتھ عمری قضا کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ؟ آپ کتنی کرتی ہیں ویسے؟ کس طرح جی سے میں ویسے ہر نماز کے ساتھ صبح کی 2 فجر، ظہر کی 4 فرض، عصر، اس طرح مغرب، عشاء ایک کے ساتھ مطلب ہر نماز کے ساتھ قضا کر رہی ہوں. تو آپ اکٹھی کرنا چاہتی ہیں زیادہ بھی؟ جی زیادہ، اگر مطلب 70 سال عمر ہو گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. جی کہ میں اکٹھی ایک دن میں اگر پوری 5 کر لوں، یا مطلب کوئی طریقہ بتا دیں جیسے کہ اللہ کرے میری پچھلی نمازیں پوری ہو جائیں. اللہ کریم آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت آپ کی یہ جو کاوش ہے اس کو بھی قبول کرے، اور آپ کے اس اعمال کو اپنی جناب میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. میں عرض کر دیتا ہوں بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. امام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان میں رکھے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی. امام صاحب ہر کتنے سالوں سے ہم پروگرام سنتے ہیں، عمل کوئی بھی نہیں. ہم سب مطلب جس طرح ایک میرا سوال یہ ہے آج کہ اگر کوئی بہن بیوہ ہوتی ہے تو ہمارا فیملیوں کے تعلقات جو ہیں وہ بہت مطلب رود ہو جاتے ہیں، دنیا کے بھی، اور کوئی اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا. تو دوسرا یہ بھی ہے کہ جانتے سبھی سارا کچھ ہے، تو اس پہ ذرا آپ روز بتاتے ہیں سارا کچھ پر عمل کوئی نہیں. ایسے جی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ظاہر ہے عمل کے ساتھ ہی معاملات بنتے ہیں. تو یہ جو آپ ذکر کر رہی ہیں مطلب خاتون بیوہ ہونے کے بعد کا مطلب کچھ یعنی کس حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں میں ایک مطلب ایک بہت عرصے کی بات ہے، تو وہ بیوہ ہوئی تھی تو بھائی اچھے خاصے امیر تھے، مگر انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا ان کو، بہن کو. اور ایک بھائی کا کیا حق ہے، اور ایک باپ اگر نہیں ہے تو بھائیوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں اس پہ ذرا کہہ رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی کو ستایا جاتا ہے، یتیموں کو، بیوہ کو، اور کیا کہوں آگے. تو آپ دعا کیجیے گا اللہ تعالی ہم سب پہ عمل کریں. آمین آمین آمین. بہت شکریہ جی. میں انشاءاللہ دعا گو بھی ہوں، اور یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ کہ جس کے اندر ایک اسلامی حقوق اور اسلامی احکامات تو موجود ہیں ہی ہیں،
اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے اپنے جو ایک تقاضے ہیں وہ بھی انسان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہے, ہم دنیا جہان کو فتح کرنا چاہتے ہیں, دنیا جہان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں, لیکن بسا اوقات اپنے گھر کے اندر اپنے بزرگ والدین, اپنے بیوی بچے, اپنی فیملیز, اور اسی طرح سے اگر بہن بھائیوں کے حقوق کی بات کریں تو بسا اوقات اس کو ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے آپ حج کے لیے نکل جاتے ہیں, آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر کے عمرے کے لیے نکل جاتے ہیں, کروڑوں کی جائیداد ہتھیا کے آپ چند لاکھ میں عمرہ کر کے آپ سمجھیں کہ جی وہ سارا کچھ پچھلا معاف ہو گیا, تو یہ ظلم و زیادتی ہے. اس طرح سے یقیناً یہ غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر انسانی عمل بھی ہے. انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں جو جن چیزوں کے حوالے سے جواب دہ ہونا ہے, اس کے اندر جو حقوق العباد کا معاملہ وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے, کہ وہ تو اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کے بندے وہ معاف نہیں کرتے, تو حقوق العباد کی معافی نہیں ہوا کرتی. میں مزید اس پہ بات کرتا ہوں, اس سے پہلے جو سوال مزید تھا اس پہ میں بات کر رہا تھا. اچھا, اس کے اندر دیکھیں اسلام کے اندر ہم اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ چیزیں کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم نہیں کر رکھی ان کو خود پہ لازم کرنا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ, کہ وہ رہبانیت کو جو اختیار کیا عیسائیت کے اندر, رہبانیت کی طرف جو لوگ گئے, تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس کی تلقین نہیں کی تھی, ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا, اس کا انہوں نے خود سے ایک آغاز کیا, خود سے اس کو اپنایا, شروع کیا, مگر بعد کے اندر وہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکے, اس کے حقوق کو پورا نہیں کر سکے. تو اسی طرح سے ہمیں اس چیز کے حوالے سے یہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ وہ معاملات کہ جس کے اندر انسان بسا اوقات اپنے تئیں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایک دین کا کام کرنے کے لیے یہ کوشاں ہوں, کوشش کر رہا ہوں. دین وہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے, اس کے مطابق آپ اپنے اعمال کو کریں تو اسی کے اندر برکت ہے. ورنہ دیکھیں وہ 3 صحابی جن وہ مشہور واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ کیسے ہیں, تو جب ان کو بتایا گیا تو اقلوها, تو انہوں نے اس کو کم سمجھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معمون و مغفور ہیں, وہ تو ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہیں, تو ان کو تو اتنی عبادات کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زیادہ ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک, پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ارادہ کیا کہ ہم عبادات کا بڑا اہتمام کریں گے. ایک نے کہا کہ میں ساری رات جاگا کروں گا, ذرا بھر بھی سونا نہیں ہے میں نے. دوسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا, ہمیشہ بغیر نکاح کے رہ کے مجرد ہو کے بالکل اپنے وقت کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. اب یہ تینوں بظاہر اگر دیکھا جائے بھی ہمیشہ روزے رکھ رہے ہیں, ساری رات کو جاگ کے عبادت کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو وقف کر دینا چاہتے ہیں فقط اور فقط عبادت کے لیے. بظاہر بہت اچھے اعمال ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا کہ دیکھو میں خود روزہ رکھتا بھی ہوں, روزہ چھوڑتا بھی ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں, رات کو عبادت بھی کرتا ہوں, اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں. تو انی اخشاکم باللہ واتقاکم, اور میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہوں, سب سے زیادہ اس کا تقویٰ بھی رکھتا ہوں. تو تقویٰ کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی حلال کردہ پاک چیزوں کو چھوڑ دے, ترک کر دے, یا پھر عبادات کے معاملات کے اندر وہ اپنے اوپر اس قدر جبر کرے کہ جو اس کے لیے مشکل کا ذریعہ بن جائے. نہیں, اس کے علاوہ جب جتنی دیر, ایک وہ صحابیہ حضرت حولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عبادت گزار تھے, بہت زیادہ عبادت کے اندر ان کا وقت گزرا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ وہ گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری رات عبادت کے اندر گزرتی ہے, یہ بالکل آرام نہیں کرتی اور ہمیشہ عبادت کے اندر رہتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت ہے, کہ اللہ تو نہیں تھکے گا, تم تھک جاؤ گے. تو اس لیے انسان اپنے معاملات کے اندر اعتدال رکھے. الدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الامور اوساطها, بہترین جو امور ہیں وہ درمیانے امور ہیں, اسی کے مطابق انسان چلے تو خیر کا معاملہ ہوتا ہے. نیکسٹ کالر ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے اللہ کرم کرم, الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, میرے 2 کویشچن ہیں. جی فرمائیے. ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز میں یہی کہتی ہیں کہ چھوٹی صورتیں پڑھیں. اگر ہم فرض نماز میں کی پہلی رکعتوں میں آیت الکرسی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں.
بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور یاسین جو ہے اس کی پہلی آیتیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور سورت بقرہ کی بھی جس طرح کافی آیتیں پہلی ان صورتوں کی یاد ہیں تو وہ بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے. تو بالکل پڑھ سکتے ہیں یہ. بالکل پڑھ سکتے ہیں جی. اس کے اندر تو دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے تو اس کا یہ ہے کہ نماز تو وہ پڑھتا ہے لیکن وہ جو کہتے ہیں نا نماز کی حفاظت کرنا یا ٹائم پہ اس کو نہیں کرتا, قضا کر دیتا ہے. میری اس کے ساتھ اس بات پہ بڑی بحث اور لڑائی ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں آج کل تم گھر سے کام کر رہے ہو, لاک ڈاؤن کے دن ہے, تم نماز کو ٹائم پہ پڑھ لو. تو کہتے ہیں ہاں پڑھتا ہوں کرتا نا. آپ یقین کریں آج کل مغرب کی نماز 4:30 ہو رہی ہے اور وہ جو عصر کی نماز ہے نا وہ 4 بجے پڑھتا ہے. 4 بجے وہ وضو کرتا ہے, عصر پڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اس کے کہتی ہوں کہ تم عصر بہت لیٹ کرتی. دیکھو عصر جو ہے آج کل 2 بجے اذانیں ہو رہی ہیں. میں مینچسٹر میں رہتی ہوں تو یہاں پہ 2 بجے شروع ہو جاتی ہیں مطلب عصر کی نماز کا ٹائم نا. تو 4 بجے پڑھتا ہے اور نمازوں کو قضا کرتا ہے. تو میں بہت تنگ آ گئی ہوں اس کو سمجھا اس سلسلے میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں. اسے اسی طرح سے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھاتی رہیں اور ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی بھی کریں, اس کو اپریشیٹ بھی کریں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ نماز پڑھ ہی رہے ہو اور اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہو, نماز کو ادا کر رہے ہو. تو مزید اگر اس طرح سے وقت کے اوپر بھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کی زیادہ یعنی اول وقت کے اندر پڑھ لو اور جو اس کا اس قدر تاخیر کے دوسری نماز کا آغاز ہونے والا ہو وہ اتنا مناسب نہیں. آپ اسی طرح سے اچھے انداز کے ساتھ اسے سمجھاتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیراً, آپ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی, دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا اپنے بیٹے کے حوالے سے کہ بیٹا آپ کو بہت زیادہ ستاتا ہے اور کافی دل دکھاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی دیکھیں ایک چیز اولاد کے لیے ہمیشہ ایک جو دین کے اندر جو سبق ہے وہ بہت ہی بنیادی سبق موجود ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور اس کے ساتھ ہی اگلا ذکر والدین کے حوالے سے کیا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ کس قدر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص والدین کی دل آزاری کرتا ہے بلا وجہ, سم ٹائم تو خیر والدین بھی وہ اس کی ناراضگی کی کوئی اس طرح سے وجہ نہیں ہوتی یا بسا اوقات غیر شرعی وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اگر کسی واقعی ریزن پہ والدین ناراض ہیں, کسی شرعی عذر ہے اس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں, تو ایسا بندے کی لم يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا, اللہ رب العزت اس کے نہ تو فرائض کو قبول کر رہا ہوتا ہے نہ نوافل کو قبول فرماتا ہے. تو والدین کے حقوق وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ان کو پامال کر کے, والدین کے دل آزاری کر کے اگر انسان یہ سمجھے کہ وہ اپنی عبادات کے ذریعے, اپنے اذکار کے ذریعے, اپنے دیگر معاملات کے ذریعے وہ خدا کا قرب حاصل کر لے گا, تو ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے اللہ رب العزت کے قرب کے لیے بھی ضروری ہے کہ والدین کی رضا بھی ساتھ شامل ہو. مزید اس پہ بات کرتے ہیں, مختصر سے وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید, اور اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کے کالز کو بھی شامل کر رہے ہیں اور ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. میں اس حوالے سے ذکر کر رہا تھا, آپ نے ذکر کیا والدین کے حوالے سے کہ وہ بیٹے کے حوالے سے کہ وہ نافرمان ہے اور بات بھی نہیں سن رہا, آپ کا دل بھی دکھا رہا ہے. آپ اس کے بچوں کو کچھ اس کو حصہ, اس کے بچوں اپنے بچے کے بچوں کو حصہ دینا چاہ رہی ہیں لیکن اسے حصہ نہیں دینا چاہ رہی. اچھا دیکھیں, اس طرح سے یہ جو ہمارے ہاں ایک آگ کا تصور ہوتا ہے, اسلام کے اندر اس کا اس طرح سے تصور موجود نہیں ہے. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بچوں کو, اس کی جائیداد وہ شرعی
جو ایک ترتیب ہے اس کے مطابق اس میں تقسیم کر دی جاتی ہے. اپنی زندگی کے اندر آپ اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو ویسے ہبتاً کچھ دینا چاہیں, کسی کو کچھ زیادہ دینا چاہیں, وہ آپ کا اپنا ایک ثوابدیدی اختیار ہے, وہ آپ کی کسی بچے کے ساتھ زیادہ ذرا ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات ہمیں تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے بچے ہوتے ہیں, اگر وہ کبھی نافرمان بھی ہیں, کبھی دل آزاری کا سبب بھی بن رہے ہیں, تو بھی اگر آپ ان کو ایک موقع دیتے ہیں, ان کو ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو جائیداد سے محروم کر دیں. یہ میں ایک ذرا عام ڈگر سے ہٹ کے ایک بات کروں. ایک تو یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس جذبات کے اندر ان کو اس سے محروم کر دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ بھئی یہ لو, تو میں اس کی سم ٹائم یہ بھی یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کب دے رہے ہیں. بھئی وہ بوڑھی ماں کا, بوڑھے باپ کا وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو ہمیں کچھ میں, اسے کو تمہیں بہت جلدی ہے, تم یہ لو اور آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. اس کو اس طرح سے آپ الگ کر دیتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے, اور پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط ہوں, میری ماں کو, میرے بزرگوں کو وہ اس سے کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے, بلکہ میرے عذر سے ہے, میرے رویے سے ہے, میرے معاملات سے ہے. تو وہ انشاءاللہ ایک یہ بھی زیادہ بہتر صورت ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت بہرحال اسے ہدایت عطا فرمائے اور اسے آپ کا فرماندار بنائے, آپ کا سایہ اس پر اللہ کریم قائم و دائم رکھے. دوسری چیز آپ نے ذکر کیجیے کہ آن لائن جمعہ کے حوالے سے, کہ آپ وہ برمنگھم کے اندر لندن کے اندر نماز پڑھاتے ہیں اور آپ برمنگھم کے اندر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں جی, اکثر علماء کی آراء کے مطابق اس کی کوئی صورت نہیں ہے. آپ اس حالات کے اندر, ایسے معاملات کے اندر گھر کے اندر اپنی نماز ظہر ادا کر لیں, وہی زیادہ بہتر اور مناسب طریقہ کار ہے. اگرچہ اس کے اندر اب نئی مختلف آراء وہ سامنے آ رہی ہیں, مگر اکثر و بیشتر علماء, کیونکہ جو جماعت کی شرائط ہیں وہ اس کے اندر پوری نہیں ہوتی, تو اس طرح سے آپ کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے. کیونکہ آج کل مساجد اگر بند ہیں, گھروں کے اندر ہیں آپ, تو ظہر کی نماز بھی ادا کریں گے, اللہ رب العزت آپ کو جمعہ کا ہی ثواب عطا فرمائے گا اگر آپ اس کی ایک معمول آپ نے جاری رکھا ہوا ہے. تو اسی کو آپ اس طرح سے جاری رکھیں, بجائے اس کے کہ کچھ ایسی چیز کرنے کی کوشش کریں کہ جو یعنی جس کے اوپر جو ایک بنیادی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے زیادہ بہتر وہی رویہ رہے گا. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی, قضا نماز آپ ہر نماز کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں یا پھر اکٹھے بھی پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں, اگر آپ اکٹھے پڑھنا چاہتی ہیں اور آپ ایک وقت کے اندر 5-10 آپ کے پاس وقت ہے, آپ جتنی بھی نمازوں کی قضا کرنا چاہتی ہیں, ان نمازوں کو لوٹانا چاہتی ہیں, وہ آپ لوٹا سکتی ہیں. اس کے اندر آپ کو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. دوسرا آپ نے ذکر کیا جی, خاتون بیوہ ہو جانے کے بعد ان کی فیملی بھی اور دیگر لوگ بھی بسا اوقات روڈ ہو جاتے ہیں اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیے جاتے. تو اس حوالے سے دیکھیں, یہ میں نے اس میں اشارتاً پہلے بھی ذکر کیا ہے, لیکن جو حقوق العباد ہیں اس کے اندر جو سب سے پہلے آپ کے اپنوں کے, جو آپ کے رشتہ دار, جو خون کے رشتے جنہیں کہا جاتا ہے, ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں, ان کے بہت زیادہ حقوق ہیں. اور اس کے اندر بہت مختلف یعنی آپ دیکھیں, ہم اس حوالے سے بسا اوقات بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے, باہر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی معاملہ آئے اس کے لیے ہم آواز بلند کرنا, لوگوں کو احساس دلانا, ہم بڑے ہنسمکھ بھی ہیں, بڑے ملنسار بھی ہیں, بڑے اچھے اخلاق کے حامل بھی ہیں. مگر جب اپنے گھر, اپنے عزیز, اپنے رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت ہمارا رویہ مختلف ہو جایا کرتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا حق انسان پر اس کے اپنوں کا ہوتا ہے, اس کے خون کے رشتوں کا ہوتا ہے. اور یہ وہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ ہم نے پہلی امتوں کو بھی یہی حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو اور صلہ رحمی کے جو معاملات ہیں ان کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں. تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرتا ہے, اور خاص طور پہ اگر ان کی جائیداد پہ یا ان بچوں کو ان کی جائیداد سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے ان بھتیجوں کو, بھانجوں کو, تو یہ ایک انتہائی ناانصافی ہے اور اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے, اور آخرت کے اندر بھی اس کا عذاب اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان کیا. اللہ کریم ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, نیکسٹ کالر ان کی طرف چلتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے امام صاحب؟ اللہ کی کرم, الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا, آپ ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے گلشن صاحبہ. ٹھیک ہے, میں کہتی ہوں ڈبل آواز کہاں سے آ رہی ہے. ہاں,
ہاں جی اچھا کیا حال ہے آپ کے؟ میں آپ کا پروگرام بڑے آرام سے سن رہی تھی, مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. مزہ کیا آنا, آپ نے ٹاپک بڑا وہ بتایا تو وہ مجھے تو خبر کا پتہ نہیں تھا. جی 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 چلے, اور آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ افسوسناک ہے کبھی ویسے پاکستان میں نا لوگوں کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہے, ایسا پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. چلیں اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, اور جو بھی دینی معاملات ہیں اس کے اندر اس طرح کی جہاں پر مطلب یعنی یہ تو ایک بڑا صاف سا معاملہ ہے نا, اس کے اندر ایک پرسنل معاملات کو آپ دین کا ایک حوالہ دے کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو زیادتی ہے. بہرحال اللہ رب العزت سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے. طریقے سے کیا ہے تو مطلب بس ایسے ہی ہے. اور وہ جو آپ نے جائیداد کی بات کی ہے وہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ بھئی ماں باپ کہتے ہیں, ماں باپ ماپے کو بچے نہیں ہوتے, بچے کو بچے ہو جاتے ہیں. کچھ اس طرح کی مثال ہے. وجہ ہے کہ ماں اگر بچہ کسی وقت زیادتی کر بھی جاتا ہے کچھ بھی ہے اس کو پھر معاف کر دینا چاہیے. تو ماں کے پاؤں میں جنت ہے, تو یہ ماں یہ کام کر سکتی ہے. کوئی بات نہیں, آہستہ آہستہ عقل وقت کے ساتھ عقل آ جاتی ہے بچوں کو. تو یہ تو اچھی بات. مجھے تو آپ نے جیسے حکم کیا تھا نا کہ آپ اپنے اس بچے کو دے دیں جس بچے کے پاس جس کو ضرورت ہے, میں نے اسی طرح کی ہے. چلیں جی, اللہ رب العزت آپ کے بچوں کو سلامت بھی رکھے اور آپ کا سایہ اللہ کریم ان پر قائم و دائم رکھے, اور ماشاءاللہ آپ ہمیشہ شامل ہوتی ہیں. بہت شکریہ گلشن صاحبہ, جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ اچھا دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ بیٹے کے حوالے سے کہ وہ نماز وقت کے اوپر نہیں پڑھتا, بھرا نماز ادا کر رہا ہے. تو یہ بھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کا شکر ادا کریں. اصل میں ہوتا کیا ہمارے ہاں بسا اوقات ہم جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں, دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ فیملی کے اندر جب بچوں کے ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں, جب ریزلٹس کی باری آتی ہے تو پوچھا جاتا ہے ہاں جی وہ فلاں دور کے رشتہ دار, ان تک بھی جب خبر پہنچتی ہے نا کہ فلاں بچے نے کوئی نمبر اتنے اچھے حاصل نہیں کیے, اور دور کے جاننے والے وہ بھی فون کر کے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بس آپ نے تو بڑی محنت کی, بس بچے ایسے ہی ہیں, اب بچوں کو کیا کریں, بچے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ان کو آگے بڑھنا چاہیے, یہ تو خاندان کا نام لگتا ہے, مٹی میں ملائیں گے, آپ کی ساری عمر کی نیک نامی کو خاک میں ملا دیں گے, اور یہ اور وہ بڑے محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ وہ باتیں کرتے جاتے ہیں جو وہ پہلے سے پریشان والدین کے لیے مزید تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں. لیکن اگر بچے کامیابی حاصل کر لیں, بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے نظر آئیں, تو اس کے اندر جو دور کے رشتہ دار تو بسا اوقات جو قریب والے ہیں ان میں سے بھی چند ہی آ کے اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, آ کے اس طرح سے والدین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کا بچہ تو بڑا ہونہار ہے, ہمارے خاندان کا نام روشن کرنے والا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک ایشو ہے. ہم جو خامی ہے اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں پہ جو بچوں کے حوالے سے بھی ہو اور دیگر معاملات کے اندر بھی ہو, لیکن جو اچھائی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت ہی ہمارے ہاں کم ہوتا ہے. تو یہ اوورآل بھی ہے, ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بھی بسا اوقات ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کے اندر بھی جو ان کی اچھائیاں ہیں, جو ان کی کوالٹیز ہیں, اس کو آپ اپریشیٹ کریں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی, اور اسی طرح سے اپنے نواسوں کے بھی ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے, ان کے ساتھ جو شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے, اس کے اندر یہ چیزیں یہ شامل تھی کہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے تھے, ان کی ساتھ ساتھ اصلاح بھی فرماتے, ساتھ ان کی اچھائی کی ان کی کامیابی کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے, اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے. تو یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور انسان یقیناً اس بندے کو بھی ایک حوصلہ ملتا ہے. تو اسی طرح سے اگر گھروں کے اندر بسا اوقات اگر بچے وہ ایسی چیزیں کر رہے ہوں کہ جو والدین کے لیے اس طرح سے خوشی کا سبب نہیں بن رہی, تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو وہ اچھی کر رہے ہوتے ہیں, جو دین کے حوالے سے اچھی ہوتی ہیں, جو والدین کی فرمانبرداری کے حوالے سے اچھی ہوتی ہیں. ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہیے, ان کو آپ اپریشیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیں, انشاءاللہ بہتر معاملہ ہوگا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں گے بچہ کم سے کم نماز ادا کر رہا ہے, اور ورنہ اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی معاملہ ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچے بالکل ہی دین سے غافل, نہ صرف یہ کہ دین سے غافل بلکہ وہ دین کے باغی ہو چکے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کے بچے کو نیک بنائے, اور آپ کے یہ جو شوق ہے اپنے بچے کے حوالے سے, اللہ رب العزت اس کے اندر آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ اللہ پاک اس کے اوپر قائم و دائم رکھے.
مزید جوابات سے پہلے ایک کالر ہو رہے ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آ گئے ہیں، ہم تو ویسے اداس ہی ہو جاتے ہیں، اور بہت دنوں کے بعد آئے ہیں آپ، خیریت سے رہے آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ کافی دنوں کے بعد دیکھ رہی ہیں، ویسے میں تو میرے خیال بیٹا میں کافی دنوں سے مجھے اتنا انتظار رہتا نا آپ کے پروگرام کا، تو میں آج میں نے کہا کہ پھر بھی چیک کر لیتی ہوں کہ ہیں یا نہیں ہیں، تو کھولا تو آپ تھے، تو مجھے خوشی ہوئی ہے، اچھا ہوا کہ ہاں مل گئے ہم، آپ کی یہ دعائیں ہیں بیٹا بہت ساری، اور خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے آنے کی بھی، آپ نہیں ہوتے اگر پتہ نہیں چلتا تو پھر تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ کیا بات ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے بیٹا، ہمیں دعاؤں میں بیٹا شامل رکھیے گا پلیز۔ جی بالکل ضرور۔ کچھ حالات صحیح نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے شاید یاد ہو بیٹی کا مسئلہ چل رہا ہے، عائشہ بیٹی کے ابھی تک وہ معاملات، ہاں وردہ بیٹی تھی ابھی تک چل رہی ہے بیٹا وہ بات، دیکھو کب تک اس کا اللہ تعالیٰ اس کو رستہ دیتا ہے، اچھا اس سے طریقے کا رستہ دے دے، اللہ کریم رستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کوشش ہو رہی ہے، لیکن کوشش کامیاب نظر نہیں آ رہی ہے، دعا کریں کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ کریم آپ کے حق میں جو بہتر ہو وہ کرے، اور اس مشکل کے اندر اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور خیر وافیت کا معاملہ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئیں۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ یا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا حال ہے مسز حسن، آپ ٹھیک ہیں؟ میں شکر ہے الحمدللہ۔ میں نے کہا آپ نے تو یہ کامیابی کی مبارکیں اور مٹھائیاں اور تحفے اور خوشیاں بانٹنی شروع کی ہیں، ہم نے تو بچپن میں یہ دیکھی تھی، اب تو کوئی بھی نہیں کرتا، بچوں کی کامیابی پہ لوگ ہی جالس ہو جاتے ہیں۔ دیکھ میں نے نظر کچھ تو ماں باپ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ نظر لگ جائے گی، تو اگر پتہ چل جاتا ہے تو ویسے ہی جالس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں اتنا فرق پڑا ہے ویسے، مطلب آپ کہہ رہی ہیں؟ فرق پڑا ہے، حالات کا بہت ہی فرق ہے۔ ہمارا بچپن تھا نا تو ہمیں تحفے بھی ملا کرتے تھے اور شاباش بھی سارے گھر والوں سے ملتی تھی، اور پھر حوصلہ بڑھتا تھا۔ اب تو کوئی ختم ہی ہو گیا یہ سسٹم، جس کا بچہ کامیاب ہے وہی خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے اور سب ماں باپ کو اللہ تعالیٰ خوش کرے، پروردگار۔ آمین 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 ثم آمین۔ جی بہت شکریہ مسز حسن، اور آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ ایسے ہیں جیسے 8 پیرا روزہ رکھا ہوا ہے۔ بس میرا اسی طرح سے ہے، پہلا بھی ہوتا ہے دوسرا بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کرم کرے، اللہ تعالیٰ آمین آمین آمین۔ آپ کی کاوش جو ہے نا یہ رضائے ربی کے لیے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول کر رہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، جزاکم اللہ خیراً مسز حسن، آپ شامل ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی پیش شمولیت کو قبول و منظور فرمائے۔ تو اس حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہی ساتھ میں جس چیز کا ذکر کروں کہ یہ جو اپریسیشن ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے ساتھ ذکر کیا نا، یہ مختلف امور کے اندر ہم اپنے بچوں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، نیکی کے امور کے اندر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہمیں بہت ساری اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ جس کے اندر آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھرپور حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے اور ان کے اچھے عمل کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اچھے عمل اور کسی کی اچھائی کا ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی کوئی کسی کے حوالے سے کچھ منفی بات مل جانی چاہیے اور پھر اس کا اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اور اس کو اس طرح سے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پتہ چلے کہ باقی بھئی ہم کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بہت بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ نے پتہ ہے وہ فلاں بندے نے یہ کر دیا، آپ کو پتہ ہے وہ فلاں خاتون نے یہ کر دیا۔ خاندانوں کے اندر بھی یہ معاملات آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی بیٹھ کر پھر اس طرح کی چیزوں کو ہم ہوا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر بندہ جو اچھائیاں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرے، اس کو بڑھانے کی کوشش کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے بچوں کے حوالے سے بھی آپ مسز حسن دوسرے بچوں کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں، ہم بسا اوقات جو اپنے بچے ہیں ان کو بھی دیکھیں، میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ گھر کے اندر گیسٹ آئے ہوئے نا اور کوئی بچہ ہے اور اس بچے کے اس کے ہاتھ سے کوئی گلاس گر کے ٹوٹ گیا ہے یا کوئی چیز اس طرح سے گر کے ٹوٹ گیا، تو ہم کہتے ہیں نو پرابلم بیٹا، یہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی شفقت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ اس کو ہم وہ کیا دیتے ہیں، کوئی نہیں بات آئے گی کر دیتے ہیں۔ اور اگر اپنے بیٹے سے اپنے بچے سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ جائے، انا ہوئے ہیں، نظر نہیں آتا تینوں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، اس کو اب وہ بچہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، یہ میرے ماں باپ ہی ہیں جو اس کے حوالے سے وہ اس سے بھی وہی غلطی ہوئی ہے، مجھ سے بھی وہی غلطی ہوئی ہے،
لیکن وہ ہمارا رویہ اس کے اندر اس طرح سے بدل جاتا ہے. تو اپنے بچوں کے اندر بھی ٹھیک ہے، آپ ضرورتاً ان کی تعدیبی کہیں پہ آپ کو ان کی تعدیب کرنی پڑتی ہے، ان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، ضرور کیجئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی اور ان کی کامیابی کامرانی کو اچھی طرح سے اپریشیٹ کرنا، یہ بچوں کی مزید ان کی نشو و نما کے اندر اور ان کی کامیابی کے مراحل کے اندر زیادہ بہتری کا سما مہیا کرتا ہے. اللہ رب العزت سب بچوں کو سلامت بھی رکھے، نیک بھی بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اس کی تربیت اگر بچپن سے ذہن کے اندر ڈال دی جائے، لوگوں کے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر وہ چیز شامل کر دی جائے اور اس کا صحیح تصور شامل کیا جائے، تو وہ ہی بچے بعد کے اندر اس سوسائٹی کے اندر وہ خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، نہ کہ وہ اس طرح کے فتنہ و فساد کا ذریعہ بنتے ہیں. ابھی ہم آج کے اس پہلے سیگمنٹ کے اندر بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے اور آپ کے ساتھ ادب و احترام کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں خاص طور پہ میں نے مجھے ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کیا. ہمارے دوست ہیں محترم ہمارے علامہ صاحب، علامہ جمشید سعیدی صاحب، ان کا مجھے ساتھ ساتھ میسیج بھی آیا، سن بھی رہے ہیں ساتھ مجھے، اللہ رب العزت انہیں بھی برکتیں عطا کرے. تو اس حوالے سے انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس کے اندر اور آپ کی حرمت کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی انسان، کوئی مسلمان، دیکھیں ایک مسلمان کے لیے 2 ہی چیزیں ہیں جس پہ اس کا سارا دین قائم ہے: توحید، اللہ کی ذات. یہ تو بسا اوقات دیگر مذاہب کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اس کے قائل ہیں، لیکن جو چیز مسلمانوں کو دیگر چیزوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ 2 چیزیں، ایک قرآن اور دوسرا صاحب قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور کیا بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنی جان مجھے ابھی بھی زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی بھی عمر بات بنی نہیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، نگاہ کی برکت سے اس محبت کے اندر مزید اضافہ ہوا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر چیز سے بڑھ کر. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب کامیابی ہے اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت یہ ایمان کا جزو لازم ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. دوسرا ایک پہلو ہے جس کے اندر بسا اوقات لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے کی جسارت کرتے ہیں، اور یہ ان کی ایک جسارت ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کرنا چاہے تو ان شانیہ کا هو الابتر، وہ نام مٹانے والے مٹ جائیں گے. مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کو بلند سے بلندتر کر کے رکھا ہے. والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی وہ دنیا اور آخرت کے اندر اس کی لعنت کا سبب بنتے ہیں، اور اس پہ ان کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، اور آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. بڑے واضح احکامات موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کو ساتھ لے کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پہ اگر کوئی مسلمان وہ دکھ محسوس نہ کرے، درد محسوس نہ کرے، اور اس کی طبیعت کے اندر ملال نہ ہو، تو یہ اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. لیکن کوئی اسی چیز کو اپنے ذاتی اناد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہو تو وہ بھی ایک اہانت ہے، وہ بھی ایک گستاخی ہے، وہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین متین کے ساتھ اور آپ یہ جو خوبصورت جو پیغام جو دین لے کے آئے ہیں اس کو ایک طرح سے اس کے پیغام کو مسخ کرنے کی ایک کوشش ہے، اور وہ بھی ایک ظلم و زیادتی ہے. تو بات کے سمجھنے سمجھانے کے اندر ہمارے مختلف انداز کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر، ہماری سوچنے کے انداز کے اندر کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حوالے سے بہرحال وہ یہی چیز ذہن کے اندر بھی رکھنی چاہیے، اور دوسرے کو بھی اس حوالے سے وہ ایک اس چیز کا موقع فراہم کرنا چاہیے کہ جس چیز کے اوپر ہم متفق ہوں اور ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے. اب اس حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی محبت، آپ کی اطاعت کو کس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنا ہے، ہر انسان کا اپنا اپنا ایک
اس کا ایک اپنا اپنا مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی مختلف اس کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، اور لیکن اس کے اندر ہمیں کہیں پر یہ نظر نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جیسے کوئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنز کیا ہو کہ جی آپ میدان جہاد کے اندر تلوار لے کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، آپ تو صرف نعت پڑھ رہے ہیں. یا پھر کبھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جی آپ نعتیں نہیں پڑھتے، آپ صرف اور صرف اس معاملے کے اندر نظر آتے ہیں. نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. محبت بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقیدت کا اظہار بھی ہو، اور ساتھ اطاعت بھی ہو، دونوں چیزیں شامل ہوں تو انسان کا ایمان پہ مکمل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے اندر ہمارے سامنے بہت ساری واضح مثالیں موجود ہیں کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو دل آزاری کا سبب بنے، اس کو کس طرح سے اس پہ ریئیکٹ کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر کس طرح سے اپنا ریئیکشن کرنا چاہیے. اس پہ میں نے لاسٹ پروگرام کے اندر بھی ڈیٹیلز کے اس حوالے سے بات چیت بہرحال کی ہوئی ہے. اور اس کے اندر یہ جو اس واقعہ ہے اس کے اندر تو بغیر کسی چون چنا کے، بغیر اگر مگر کے تمام جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے، مذہبی رہنما ہیں، ان کو اس حوالے سے آواز بلند کرنی چاہیے، ورنہ کسی کی بھی عزت، جان، مال، آبرو اس کی حفاظت نہیں ہوتی. پھر کوئی بھی کسی کے اوپر کسی بھی طرح کے الزام لگا کے اس کی جان لے لے اور بعد کے اندر وہ اس کو ایک اور رنگ دے دے تو یہ ایک بہت ہی بڑا فتنہ و فساد کا ذریعہ بنتا ہے. اور والفتنۃ اشد من القتل. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام، ہم پروگرام کے بالکل اپنے اختتام کے اوپر آپ پہنچے ہیں، اور اس کے اندر آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کے حوالے سے بھی بات کی، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ آخر کے اندر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس وقت خاص طور پہ ہمارے ویورز میں سے جو جن کے جاننے والے یا جن کے عزیز و اقارب میں سے کوئی نہ کوئی اس وبا کا شکار ہوا ہے، یا کوئی جاننے والوں میں سے ہیں، یا کہیں پر کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے. یہ بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے. اس کے اندر اگر آپ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس بیماری کا حملہ آپ کے اوپر، یہ بیماری آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو دیگر بیماریوں کی طرح لیتے ہیں کہ بھائی ایک بیماری ہے اور شفا دینے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر وقت آپ بجائے اس کے کہ خبروں کی طرف نظر رکھیں، آپ اپنی صحت کے حوالے سے منفی سوچتے رہیں، آپ اللہ رب العزت سے شفا کی امید رکھیں. اللہ رب العزت شفا کا معاملہ فرمائے گا، اور اللہ رب العزت وہ جتنے بھی احباب اگر خدا نخواستہ اس کے شکار ہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے. پوری انسانیت کا جلد سے جلد اللہ کریم اس سے چھٹکارا عطا فرمائے. انشاءاللہ پروگرام جستجو کے اندر فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے، جو ہمارے مختلف طرح کے جو ایشوز ہیں، چاہے وہ ہمارے سوشل لائف کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ہماری سماجی معاملات ہوں، معاشی معاشرتی معاملات ہوں، اجتماعی انفرادی معاملات ہوں، اس کے حوالے سے ہم مختلف پہلوؤں پہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوتا ہے، اور اسی کی اندر جو بنیادی طور پہ مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ رب العزت کے احکامات کی روشنی میں ہمارے جو آج کی اس دور کے، اس دنیا کے مسائل ہیں، ان کے اندر کیا رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے پروگرام جستجو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.